الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود جناب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم محترم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ویورز، درود تو سارے ہی نور ہیں۔ جو بھی درود پڑھیں گے آپ کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کی روحانیت کو وہ نور و نور کر دیں گے۔ لیکن جیسے ہوتے ہیں نا، آسمان پہ بہت سارے تارے چمک رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ستاروں کی آب و تاب جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، چمک دمک سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح درود خضری کی مثال ہے۔ درود خضری ایک چھوٹا سا درود ہے لیکن بہترین درود ہے۔ اتنے سارے فائدے ہیں اس کے کہ آپ اور میں کبھی اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ یہ ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے کہ ہم درود پاک کے، درود خضری کے فوائد کے بارے میں اندازہ لگا سکیں۔ روحانیت کے سفر پر چلنے والوں کے لیے بہترین درود ہے، بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ چھوٹا سا درود ہے لیکن کرشمے اور فیض بہت زبردست ہے، بہت زیادہ جو ہے نا وہ فیض کا حامل یہ درود ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ درود حضرت خضر علیہ السلام سے منقول ہے۔ جو شخص درود خضری کا ورد کرتا ہے، دین اور دنیا کا دونوں کا خزانہ اس کو مل جاتا ہے۔ اس قدر آپ کو جسمانی سکون، ذہنی سکون اور روحانی سکون ملے گا اس درود پاک کے ورد سے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ محترم ویورز، جو بھی درود پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے، لیکن 313 مرتبہ درود خضری کو اپنی زندگی میں لازمی شامل کر لیں۔ کسی بھی ٹائم اپنا ٹائم فکس کر لیں کہ میں نے اس ٹائم جو ہے وہ درود خضری پڑھنا ہے، چاہے فجر کے بعد کر لیں، مطلب جو آپ کو ایزی ہو۔ یہ درود خضری کو پڑھنے سے عبادت کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، بہت زیادہ لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن جو ہے نا وہ پاکستان کا تو آج کل کا بہت جو ہے نا وہ مسئلہ بن چکا ہے کہ گھریلو لڑائی جھگڑوں سے لوگ آ کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کئیوں کو مطلب جیسے اولاد نہیں ہے تو اس وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، مطلب معاشرے کی اور گھر والوں کے تانے ملتے ہیں تو ڈپریشن کا شکار بندہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے اور بھی بہت سارے جاب نہ ملنے کی وجہ سے، مہنگائی سے، روزگار نہ کوئی پراپر ہونے کی وجہ سے بہت ساری ریزنز ہیں آج کل تو انسان جو ہے نا وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو درود خضری سے مطلب آپ ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں، بلکہ آپ کا جو سکون ہے وہ مینٹین ہو جائے گا جو آپ سے پہلے رخصت ہو چکا ہوا ہوگا۔ ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے، انسان ایکسٹرا ٹینشن لیتا ہے اور اس کا سکون جو ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ تو درود خضری جو ہے نا بہترین درود ہے، صحت کے لیے بھی اور روحانی، چاہے وہ صحت آپ کی روحانی ہو، جسمانی ہو، ذہنی ہو۔ روحانیت کے سفر میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور بغیر کسی رکاوٹ کے سفر جاری و ساری رہتا ہے۔ اتنا آسان درود ہے اور اتنا خوبصورت درود ہے کہ جب آپ سٹارٹ کریں گے آپ کو لگے گا کہ زیادہ ٹائم لگ رہا ہے، لیکن جب آپ کا جو ہے روٹین بن جائے گی تو وقت میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ درود پاک آپ ٹائم سے بھی پہلے کمپلیٹ کر لیا کریں گے۔ صرف آپ نے کوئی بھی کام ہو، ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ کام مشکل ہے، لیکن ہم جب اس کو کرتے ہیں آہستہ آہستہ سے ہم ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو بڑا اچھا کام ہے، تو پھر درود پاک تو پھر کوئی دنیا کا دوسرا کام ہے ہی نہیں ہے درود پاک سے زیادہ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو بھی وظائف وغیرہ ہیں وہ ان میں زیادہ ٹائم درود پاک کو دیں، سارا ٹائم درود پاک کو دیں، اور اس کے روح جو ہے وہ درود خضری سے بہت پرسکون ہو جاتی ہے۔ خواب میں بکثرت بزرگان دین کی زیارت ہوتی ہے، قرض سے نجات ملتی ہے اور رزق میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ رزق مجھے کہاں سے رہا ہے۔ اس کے بعد محترم ویورز، آپ کسی بھی نیت کے لیے پڑھتے ہیں، جیسے اولاد نہیں ہے اس کی نیت سے پڑھتے ہیں، یا کسی کی بھی نیت، کوئی بھی نیت ہے آپ کی، تو آپ نا تمام امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری تو یہ حاجت ہے لیکن میں یہی حاجت میں تمام امت کے لیے کرتا ہوں، حاجت کی دعا پوری امت کے لیے کرتا ہوں، جن لوگوں کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے تو ان کو بھی عطا کر، اور
درود خضری کے وسیلے سے مجھے بھی عطا کر، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی حاجت پوری کر دیتا ہے اور آپ کی بڑھ کر کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جب آپ کسی کے لیے غیب میں دعا کرتے ہیں، مطلب وہ اگلا شخص نہیں جانتا لیکن آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو چیز بہت پسند ہے۔ تو درود خضری کے وسیلے سے اپنے لیے بھی کریں اور دوسری امت کے لیے بھی جو ہے نا وہ اپنی امت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، امت مسلمہ ہے، اس کے لیے بھی آپ ضرور دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مسائل حل کر دیں گے اور جو ہے وہ تمام امت کے بھی۔ درود تو برائے درود ہونا چاہیے۔ درود جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، ہماری زندگی میں آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ اچھائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، برائیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو ہم برکات ہیں وہ ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو ہمارے نقصانات ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ سے، یا جو ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ سے درود پاک کے نور سے گم ہو جاتے ہیں، مطلب ختم ہو جاتے ہیں، اور ہر طرف درود پاک کا نور پھیل جاتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود برائے درود ہونا چاہیے۔ درود جو ہے نا وہ آپ کے جو معاملات ہیں نا وہ آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ سنوار دیں گے۔ تو جو بھی آپ درود پڑھ رہے ہیں وہ تو پڑھتے رہیں، لیکن درود خضری بہت ہی خوبصورت درود ہے، اس کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں، کم سے کم 313 مرتبہ۔ 313 کی تعداد جو ہے وہ اس لیے زیادہ زور دیا جاتا ہے کیونکہ جو بزرگان دین ہیں انہوں نے بھی 313 کی تعداد کو جو ہے نا وہ مستجب کہا ہے، اور یہ جو ہے نا وہ 313 کی تعداد جو ہے نا وہ کثرت میں شمار ہوتی ہے، تو اس لیے اگر کوئی انسان مطلب پڑھنا تو ہمیں ہزاروں میں ہی چاہیے درود شریف۔ آپ کوشش کریں کہ سارا دن جب آپ کو یاد آئے آپ پڑھتے رہیں، بس درود پاک کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ پڑھیں، لیکن اگر آپ نہیں پڑھ پاتے تو 313 کو لازمی جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں شامل کریں، بہت زیادہ کثرت جو ہے اس کی نا فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اب یہ سوچ لیں کہ نہیں میں تو 1000 دفعہ نہیں پڑھ سکتا تو میں ٹھیک ہے میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، یہ تو غلط بات ہے نا۔ آپ ٹھیک ہے 1000 ٹائم نہیں پڑھ سکتے لیکن 313 ٹائم 313 مرتبہ تو ایزیلی کر سکتے ہیں، اور درود خضری سے تو برکت میں ویسی جو وقت میں ہے نا بہت برکت ہو جاتی ہے، تو ایزیلی آپ جو ہے نا وہ اس کو کر سکتے ہیں، صرف ایک جو لگن ہے نا وہ ہونی چاہیے دل میں، کام کوئی بھی مشکل نہیں ہوتا، اور درود پاک تو ویسے ہی بڑی محبت کا کام ہے، بہت ہی ادب و احترام اور محبت کا کام ہے۔ تو محترم ویورز، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سب کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں درود خضری کو شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، اپنی بہن کو دیجئے اجازت، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔